بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، محبت کا ایک ایسا آزمودہ، نایاب اور روحانی عمل جو آج میں آپ کو بتاؤں گا، اس کو نہ تو آپ نے کسی کتاب میں دیکھا ہوگا، نہ کسی سے آپ نے سنا ہوگا، اور نہ ہی یوٹیوب پر آپ نے دیکھا ہوگا۔ دوستو، یہ بڑا ہی نایاب، مجرب اور کامیاب روحانی عمل ہے، اور اس کی مقناطیسی اور روحانی طاقت بہت ہی زیادہ ہے۔ دوستو، جب بھی آپ کوئی وظائف کرتے ہیں، کوئی عمل کرتے ہیں، یا روحانیت سے آپ مدد چاہتے ہیں، تو آپ کے خود کے اندر بھی روحانی طاقت کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ اگر آپ میں روحانی طاقت موجود ہے تو دوستو وظائف بھی کام کریں گے، اور آپ کی باطنی طور پر اور ظاہری طور پر مدد بھی ہوگی، اور آپ کے کاموں میں بھی آسانی ہوگی۔ اس مقصد کے لیے ہم نے روحانی قوتوں کو بیدار کرنے کے لیے، مقناطیسی طاقتوں کو جو انسان کے اندر ہیں انہیں بیدار کرنے کے لیے مختلف انرجی کے روحانی کورسز ڈیزائن کیے ہوئے ہیں، اور ایک ان کا مکس کورس ہے جس میں یہ تمام چیزیں کروائی جاتی ہیں، جو بہت کم عرصے میں واٹس ایپ پر ریکارڈنگ کی صورت میں آپ کر سکتے ہیں۔ جب آپ ان کو کریں گے تو آپ کو اپنے معاملات میں بہت ہی زیادہ آسانی نظر آئے گی، اور آپ خود اس قابل ہو جائیں گے کہ اپنے معاملات کو ڈیل کر سکیں گے۔ اچھا دوستو، بات ہو رہی تھی اس عمل کی کہ جس عمل کی برکت سے آپ اپنے محبوب کو پا سکتے ہیں۔ دوستو، یہ دیکھا گیا ہے کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے، جس کو اپنا بنانا چاہتا ہے، وہ کچھ عرصہ تو ٹھیک رہتا ہے، لیکن بعد میں اس کے خلاف ہو جاتا ہے۔ جیسے یہ دیکھا گیا ہے کہ شادی شدہ جوڑوں میں بڑی محبت ہوتی ہے، لیکن کچھ عرصے بعد ہی وہ ایک دوسرے کے مخالف ہو جاتے ہیں۔ زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ عورت چاہتی ہے کہ خامند اس کی طرف اٹریکٹ ہو، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ خامند جو ہے وہ دوسری عورتوں میں یا کسی اور معاملات میں جو ہے نا وہ چلا جاتا ہے، اور جس کی وجہ سے عورت کو اور بچوں کے ساتھ بڑی زیادہ مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یا جس جگہ ہم چاہتے ہیں کہ وہاں شادی ہو، اور اس جگہ پہلے ہماری بات چیت چل رہی ہوتی ہے لیکن بعد میں نہیں ہوتی، تو اس کو بھی اس عمل کے ذریعے اپنا بنایا جا سکتا ہے۔ میں آپ کو ایک بات سناتا ہوں۔ مجھے ایک عورت نے رابطہ کیا، انہوں نے بتایا کہ اس کا ہسبینڈ جو ہے نا وہ دوسری عورتوں سے بڑے اس کے تعلقات ہیں، اور صبح اٹھنے سے پہلے ہی اتنے گڈ مارننگ کے اور فلاں فلاں میسج جو ہے نا آئے ہوتے، میں دیکھ کے پریشان ہو جاتی ہوں۔ تو اس نے کہا جی مجھ پر میرا خامن جو ہے نا وہ توجہ نہیں دیتا۔ اچھا، میں نے کہا مجھے یہ بتائیں، آپ نے کبھی گڈ مارننگ کے میسج لکھے؟ تو وہ کہتی ہیں جی نہیں، میں نے تو کبھی نہیں لکھے۔ تو میں نے کہا جو یہ کام کر رہی ہیں پھر آپ کا ہسبینڈ تو ان کی طرف ہی اٹریکٹ ہوگا نا، تو آپ انہیں ویٹیج دیں۔ کچھ غلطی عورتوں کی بھی ہے کہ وہ اپنے خامن کو وہ پروٹوکول، وہ عزت، وہ مطلب کہ ٹائم اور اس طرح کی چیز نہیں دے رہے نا، تو جس کی وجہ سے خامن جو ہے وہ دور چلے جاتے ہیں یا کسی اور عورتوں میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ ایک تو یہ فیکٹر ہے۔ دوسرا جی کہ اگر جینون ہی کسی کا مسئلہ ہے یا اس طرح کی چیز موجود ہے تو یہ آپ عمل کریں، انشاءاللہ اس میں کبھی بھی آپ کو ناکامی نہیں ہوگی، کیونکہ جب آپ کے اندر روحانی طاقت موجود ہے اور آپ یہ عمل بھی کر رہے ہیں تو پھر اس کی برکت سے دوستو انشاءاللہ ضرور آپ کو آپ کی محبت، آپ کا رشتہ، اور آپ جو چاہتے ہیں رشتوں میں محبت، وہ ضرور آپ کو اس عمل سے ملے گی۔ دوستو، یہ عمل کچھ اس طرح کا ہے کہ اس میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک بڑا ہی نایاب اور روحانی اسم موجود ہے۔ شاید کچھ لوگوں کو معلوم ہو، جن کو نہیں معلوم انہیں میں بتاتا ہوں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک نام یاسین بھی ہے، اور سورہ یاسین اسی حروف مقطع سے شروع ہوتی ہے۔ تو یہ نام جو ہے یاسین، صرف اسی کو پڑھنا ہے، اور اس کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کو دوستوں میں اس طرح سے پڑھ سکتے ہیں یاسین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی اس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے خاص نام کی برکت اور درود پاک کی برکت سے ہم محبت والا کام لیں گے۔ دوستو، یاسین جو ہے یہ ایسا اسم ہے جو اللہ تعالیٰ کو، باقی جتنے بھی پیغمبر ہیں ان کو، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو بہت زیادہ پسند ہے، اور اس میں بڑی ہی محبت اور بڑی ہی روحانیت ہے۔ یعنی کہ یہ عمل خاص محبت کے لیے اس لیے سمجھا جاتا ہے کیونکہ اس کا ڈائریکٹ تعلق اللہ تعالیٰ کے عرش کے ساتھ ہے، اس کا ڈائریکٹ تعلق حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس کے ساتھ ہے۔ آپ نے کبھی بھی اس وظیفے کو ناجائز محبت کے لیے
یا ناجائز مقاصد کے لیے نہیں کرنا، ورنہ آپ خود ذمہ دار ہوں گے۔ دوستو محبت وہی ہوتی ہے جو پاکیزہ ہوتی ہے۔ محبت ایک رسپیکٹ کا، ایک کیئر کا رشتہ ہوتا ہے۔ اس میں اگر رکاوٹ آتی ہے اور آپ حق پر ہیں تو یہ وظیفہ آپ کو کامیاب کرے گا، اس کی روحانیت اور برکت آپ کو ضرور کام کرے گی۔ اب میں اس کے پڑھنے کا طریقہ کار آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کرنا کس طرح سے۔ دوستو جب بھی آپ اس عمل کو پڑھیں گے تو کوشش کیجئے گا کہ جس طرح درود کے آداب ہوتے ہیں نا، انہی آداب میں آپ نے کرنا ہے، یعنی کہ آپ کو باوضو بھی ہونا چاہیے، آپ صاف ستھرے بھی ہوں، اور آپ عقیدت اور محبت کے ساتھ ایک ایسی جگہ پر بیٹھ کے پڑھیں جہاں پر سکون ہو اور جہاں پر خوشبو ہو، یعنی اگر بتی جلا لی جائے یا اپنے آپ کو اپنے کپڑوں پہ خوشبو لگا لی جائے تو دوستو وہ بہت اچھا ہے۔ پھر آپ مدینہ منورہ کا، روضہ رسول کا تصور کرتے ہوئے اس عمل کو پڑھیں گے۔ کس طرح پڑھیں گے؟ یاسین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یاسین، سین کو تھوڑا سا لمبا کریں گے، یاسین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یاسین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس طریقے سے آپ پڑھیں گے۔ اور دوستو اس کی پہلی جو تعداد ہے وہ 1100 مرتبہ ہے، یعنی آپ نے 1100 مرتبہ کم از کم پڑھنا ہے، یہ اس کی پہلی تعداد ہے۔ اس سے زیادہ آپ نے تعداد لینی ہو تو مجھ سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اسی تعداد کو جب آپ نے تصور میں پڑھنا ہے، یعنی کہ آپ جب اس کو پڑھ رہے ہوں گے تو تصور آپ نے جو کرنا ہے وہ روضہ رسول کا کرنا ہے، آپ نے ان جالیوں کا تصور کرنا ہے، مدینہ منورہ میں روضہ رسول کی جو جالی مبارکہ ہے ان کا آپ نے تصور کرنا ہے۔ اور اگر یہ تصور ہو جائے کہ ادھر بیٹھے ہی پڑھ رہے ہیں تو یہ تو اور اچھی بات ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل سے آپ کو آپ کی محبت جو ہے، آپ کا محبوب جو ہے نا وہ ضرور ملے گا۔ تو اس میں مزید کوئی گائیڈ لائن آپ نے لینی ہو تو آپ نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔